وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی آنکھوں پر انکار کی پٹی باندھ لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ جعلناہ قرآنا اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم، ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے۔ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کے بھیجتے، لَقَالُوا، تو وہ لوگ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئیں، اعجمی و عربی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن تو یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹھ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا، اسی آیت کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کل کا سبق تھا ہدم و شفا پہ تھا، یعنی قرآن جو ہے لوگوں کے لیے، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، یعنی اس کو منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر شفا ہے، جو ان کے شفاء لما فی الصدور، دوسری جگہ ہے کہ جو سینوں کے امراض ہیں اس کے لیے۔ بہرحال یہ ساری حقیقتیں ذہن نشین ہونی چاہیے، اور قرآن کو
اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو عام طور پہ قرآن سے شفا اور ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم امراض نفسانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ شفا کا تذکرہ اگر میں آپ کو قرآن سے دوسری جگہ کہوں یا اشارہ دوں کہ اس کا جو یعنی دوسرے الفاظ میں تذکرہ ہے تو اس کا تزکیہ نفس کے ذریعے، یعنی اس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں تزکیے سے، نفس کے تزکیے سے ہوتا ہے شفا کا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ نفس جو ہے یعنی یہ ایک عام بات ہے سامنے کرام کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی ہمیں ہدایت ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے، پھر اس کو شفا بھی، اس سے شفا بھی نہیں حاصل کر سکتے، نہیں کرتے۔ قرآن بنیادی طور پہ شفا ہے، یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، اس سے دلوں کے امراض کا دفع ہوتے ہیں، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ اخلاق حمیدہ میں بدل جاتے ہیں، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہ میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا کہ تزکیہ نفس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے ہماری انسان کی زندگی میں، کیونکہ ہماری جو نفس ہے ہمارے پاس تو وہ تو آلودہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب نفس کی اس کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، یعنی نفس امارہ کو چاہیے کہ ہم نفس لوامہ میں بدل لیں اور نفس لوامہ کو پھر نفس مطمئنہ میں تبدیل کر لیں، اور یہ ساری باتیں خود بخود نہیں ہوں گی، آپ نے اس کے لیے جد و جہد اور مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کے لیے خوب جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی، تبھی آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ تزکیہ نفس انسان خود نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی بات ہے، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے، نہ ہدایت کی طرف اور نہ شفا کی طرف، حالانکہ قرآن تو دونوں چیزیں، دونوں خصوصیات ہیں کہ یہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور آپ کے روحانی امراض کا علاج کر دیتی ہے، اس میں شفا ہے۔ لیکن جو ضمنی طور پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ انسان خود اپنے نفسانی امراض کا علاج نہیں کر سکتا، اور یہ بات بعض لوگ تو اس سے متعصب ہیں اور ایک مرشد کی کو ضروری نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بہرحال یہ میں ان کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گا، دیکھیں، اور اس کی دلیل بھی دوں گا۔ آپ جسمانی امراض جب بھی آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کسی بھی مرض میں آپ مبتلا ہو گئے تو آپ جائیں گے، اسپتال جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنے طور سے اس بیماری کی جو دوائیاں ہیں وہ آپ نہیں لیں گے۔ عام طور پہ لوگ جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے مرض کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرتے ہیں، وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے گا، کیونکہ ایک مرض کے لیے 10 دوائیاں ہیں مارکیٹ میں، اب کون سی دوائی میں کیا خاصیت ہے، آپ کے لیے کون سی سوٹ کرتی ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ تو اسی طرح یہ یعنی دنیا کے اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں سامعین کرام کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک سکل ہے، اور اس کو سمجھنے والے لوگ اس کا بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یعنی یہ ایک ہنر ہے۔ نفس کے جو نفس امارہ ہے اس کی چالوں سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں، یا جو اخلاق رذیلہ ہیں انسان میں فطرتی طور پہ جو موجود ہیں ان کو کیسے آپ اخلاق حمیدہ میں بدل سکتے ہیں، یہ ایک ہنر کا کام ہے، یہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ جب ہی میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں لگائی ہیں تو اس میں ایک ڈیوٹی جو ہے وہ تزکیہ نفوس کی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ پیغمبر کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، جہاں اور 3 ڈیوٹیاں ہیں وہاں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے
کہ پیغمبر نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ دیکھیں قرآن کے اگر کوئی تعصب کی اینک کو اتار دے اپنی اور ہٹ درمی سے کام نہ لے، تو صرف یہ ایک جملہ بھی ان کے لیے کافی ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے تزکیہ نفس، یعنی یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کو یہ ڈیوٹی دی جا رہی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور تمہیں قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ اور ایک پیغمبرانہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب جب پیغمبر کی ذات نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے نہیں ہے، موجود تو ہے، اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، تو اب یہ تزکیہ کون کرے گا؟ یہ کرے گا نائب رسول، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سا ہے۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اسی کے تابع میں ہزاروں پیغمبر، ہر وقت علماء موجود رہتے تھے، نقباء کا موجود رہتے تھے، اس کا تذکرہ ہے نقباء کا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ، 12 میں نے ان میں نقباء مقرر کر دیے تھے۔ بہرحال یہ دیکھیں یہ قرآن سے بات ثابت ہے۔ پھر اس کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر کہ جو بھی میرے راستے پر، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، تم اس کے راستے پر چلو، یعنی اس سے تعلق قائم کر کے اس کی پیروی اختیار کر لو۔ پھر صادقین کا تذکرہ ہے، ہدایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تو بعض، یعنی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس شعبے میں بھی بگاڑ آ گیا ہے، جہاں دین کے ہر شعبے میں بگاڑ ہے، اس شعبے میں بعض نام نہاد مرشد ہیں، پیر ہیں، وہ رہنمائی کا یعنی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، لیکن بس نام کے ساتھ پیر صاحب لگائے ہوئے ہیں، اور یعنی وہ خرابیاں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب خراب ہیں، اللہ والے ہیں اس میں، جیسے کہ علماء ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، تو اسی طرح یہ باطنی لوگ بھی ہیں، لیکن بعض نام نہاد ہیں، وہ تو پھر آپ کو پہچاننا ہوگا، اس کی یعنی دیکھنا ہوگا، اور یہ اس کی شرائط ہیں پہچاننے کی، تو وہ آپ کو معلوم کر لیں اور وہ اس کا انتخاب کر لیں اپنے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ تزکیہ نفس جو ہے، میں شفا کا تذکرہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اس کا مختلف معنوں میں، مختلف الفاظ میں، معنوں میں نہیں، معنی تو یہی ہے، یعنی آپ کو شفا یابی کی ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو صحت یابی کی ضرورت ہے، تو وہ صحت یابی پھر آپ کو وہ علاج کروانا پڑے گا کسی حکیم سے، کسی دانا سے، روحانی حکیم سے۔ تو بہرحال یہ شفا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں تھوڑی سی اگر آپ یعنی جلدی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں، یہ ایک آیت میں آمنو کا تذکرہ ہے اور پھر لا یؤمنون کا تذکرہ ہے، ایک ہی آیت ہے، جو یقین رکھنے والے ہیں اور جو یقین نہیں رکھتے۔ تو آپ کو میں نے اصل میں ایک بات کو بار بار اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ بعض اوقات میرے سامعین میں سے بعض نئے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پچھلا درس کسی نے سنا ہی نہ ہو اور یہی سن رہا ہو، اسی پہ کلک کر کیا ہے اس نے۔ تو یہ لا یؤمنون کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ جو یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے تو ایمان والے
اور جو ایمان نہیں لاتے، اس کا ایک خاص محدود مطلب لیا ہوا ہے۔ ہر دین کے ہر شعبے میں نہ ہمارا غور ہے، نہ تفکر ہے، نہ تعقل ہے، نہ تدبر ہے۔ اب یہاں جو بھی ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے بس اس کا کیا معنی لیتے ہیں آپ دیکھ لیں اپنی، یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں ایمان والوں کا کیا تصور ہے۔ کوئی خاص تصور نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تم ایمان والے بن گئے، یہ بات تو نہیں ہے نا سامعین کرام۔ دیکھیں ایمان ایک الگ چیز ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے یقین کا نام ایمان ہوتا ہے سامنے کرام۔ اور پھر کس چیز پر ایمان؟ کہ اللہ میرا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ اب یہاں لا یؤمنون کی بات ہو رہی ہے، ہم لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں بات۔ والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون جو یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب یقین کس چیز پہ نہیں رکھتے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے جس کا۔ اللہ پہ یقین نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کے ہونے سے ان کو انکار نہیں ہے، لیکن ان کو انکار اللہ کے مقصود حیات ہونے سے انکار ہے، یا اس بات سے انکار ہے کہ ہماری زندگی، موت اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس بات سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار تو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کلمہ ہے؟ کلمہ تو یعنی جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، لیکن ہم کون سا اپنے عمل سے کون سا کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں؟ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، میں آپ کو اس کا ترجمہ یا اللہ نے چاہا تو عبارت بھی بتا دوں گا کہ لا الہ الا النفس، نہ میرے نفس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، میں تو بس اپنی مرضی سے زندگی جیوں گا یا جیوں گی، میرا نفس میرا معبود ہے، خواہشات نفس میرا معبود ہے۔ اور یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو؟ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے؟ تو ہمارا جو کلمہ ہے جو عملی طور پہ یہ معاشرہ پڑھ رہا ہے، عملی طور پہ، یا جس پر اس کا یقین ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی مرضی سے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ والذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے معبود ہونے پہ، اللہ کے مقصود ہونے پہ، اللہ کے محبوب ہونے پہ، اللہ کے مطلوب ہونے پہ، اس پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اور اگر اس ٹارچ کی روشنی میں اگر اس معاشرے کو دیکھیں تو میں آپ کو وہ پورا کلمہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا النفس، نفس کے علاوہ میرا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور میرا مقصود دنیا ہے، میری محبوب ظاہر ہے، میرا مطلوب ظاہر ہے۔ یہ ہم اپنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرا مقصود ظاہر ہے، میرا مطلوب ظاہر ہے، میرا محبوب ظاہر ہے، اور میں نفس کا کہنا مانوں گا یا مانوں گی بس۔ اور ہم میں جو کفر کے امام ہے، وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، وہاں سے میں نے یہ جملہ لیا ہے، کفر کے اماموں سے لڑو، لیکن ہم نے اس سے دوستی کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ فیشن کیا چیز ہے؟ یہ بے دین لوگوں کا طریقہ زندگی ہے۔ جو سٹائل چلتا ہے آپ وہ اپنا لیتے ہیں۔ فیشن ورلڈ کہتے ہیں نا، فیشن کے وہ ہوتے ہیں، فیشن میگزین ہے، یہ وہ، بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بس پہلے ہوتا تھا، یہ لیڈی ڈیانا ہوتی تھی، ملکہ برطانیہ کی بہو لیڈی ڈیانا، اس کا ایک ہیئر سٹائل تھا، تو وہ ایک خاص ہیئر سٹائل تھا۔ ہو سکتا ہے آج کے بچوں کو وہ معلوم نہیں ہو، لیکن ہمارے دور میں یعنی 40 سال تو ہو گئے ہوں گے، تو اس کا سٹائل جو ہے وہ بڑا معروف ہو گیا، لیڈی ڈیانا سٹائل ہیئر کٹ، اور وہ کچھ بوائے کٹ جیسا تھا، بوائے کٹ۔
تو بس وہ بڑا مشہور ہو گیا نائیوں پہ، بھئی لیڈی ڈیانا سٹائل چاہیے ہمیں. تو اسی طرح یہ ہمارے جو امام ہے محمد الرسول اللہ ہے نا ہمارے امام، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو جو فیشن ہے آج کل، یہ فیشن ہے آج کل، یہ ان ہے. آپ دیکھ لیں جو ان ہے تو وہ فیشن آپ لوگ کرتے ہیں یا کرتی ہیں. یہ کرتی ہیں والا معاملہ ذرا زیادہ ہے، لیکن مردوں میں بھی ہے فیشن، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے. تو یہ ہمارا کلمہ ہے. تو لا یؤمنون، جو یقین نہیں رکھتے اپنے مقصود حیات پہ اور ان کی منزل بدل گئی ہے، تو پھر کیا ہے؟ تھوڑا سا غور سے سنیں. فی آذانہم وقر، فی آذانہم وقر، ان کی یہ جو قرآن ہے یہ ان کی آنکھوں، یہ کانوں کے لیے ڈانٹ کا کام دیتے ہیں. اور وہم علیہم عمی، اور ان کے آنکھوں کی پٹی ہے یہ. یعنی قرآن پھر جب آتا ہے نا اور یہ تو اسے دیکھنے کے لیے، تو قرآن کی پٹی بن جاتی ہے. یعنی اب وہ دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. قرآن آ کے ان کے تمام ارادوں پر یعنی کے خلاف بات کرتا ہے. قرآن دنیا داروں کے نظریات اور یقین کے خلاف ایک اور یقین دیتا ہے، تو وہ لوگ یہ دیتے نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ یہ یقین کو قبول نہیں کرتے. تو یہ جو ہے ان کی کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے یا آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. یعنی پٹی جب آپ اپنی آنکھوں پہ باندھ لیں سامنے کرام، اور یہ پٹی آپ کو میں بتاؤں یہ پٹی ہے کون سی؟ یہ انکار کی پٹی ہے. یہ انکار کے ڈانٹ ہے کہ نہیں ماننا، نہیں سننا، میں نے نہیں سننا، نہ دیکھنا ہے، نہ حق کو دیکھوں گا میں، نہ حق کو سنوں گا، اور نہ حق راستے پر چلوں گا. تو جب آپ کا یہ انکار آ جاتا ہے تو پھر جو ہے یعنی پھر تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. کوئی یعنی سورج نکلا ہوا ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی سورج نکلا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں دیکھ لو، کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہا، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پھر یعنی وہ ہمارے پشتوں میں ایک وہ ہے، ایک مثال بھی ہے تھوڑی اچھی ہے. کہتے ہیں اگر سویا ہوا ہو تو اسے جگا دیں گے، لیکن جاگا ہوا آپ کے سامنے سو جائے تو پھر اس کو کون جگائے گا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے انکار. دیکھیں عملاً انکار ہے، عملاً آج ہمارے آنکھوں پہ یعنی دنیا کی پٹی دنیا کی ڈانٹیں ہیں. اب قرآن تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہماری آنکھوں پر انکار کی ایک پٹی باندھ لی ہے. آپ دیکھیں نا بہت سے لوگوں میں سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بھئی آج تو قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہم کون سا قرآن لیں؟ دیوبندیوں کا لیں، بریلویوں کا لیں، شیعوں کا لیں، اس کا لیں، اس کا لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ یعنی میں نے خود سنا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ بھئی تفریقوں میں بٹے میں کون سا مسلک ہم نافذ کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام. اسلام میں تفریقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن ہے، سنت ہے، یہ قانون ہے، قرآن اور سنت کا قانون ہے. اب یہ تفریقہ بازی والا تو یعنی اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اتحاد جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم عمی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر آیت جو ہے ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دائرہ کار میں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے. لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم عمی، تو یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں. یہ معاشرہ آتا ہے. اس معاشرے نے حق سے انکار کی ایک روش اپنا لی ہے. اب جو قرآن ہے تو یعنی ہمارا جو یقین ہے سامنے کرام وہ تو ظاہر پہ ہے.
ظاہر پرستی ہے، مٹیریلزم ہے اور دنیا داری ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسا، یعنی ہم سوچتے ہیں سارے مسائل آپ دیکھ لیں ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب یہ قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور نہ اس میں ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو درس قرآن ہیں ان کی کتنی فالوورز ہیں، یا کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں نے اس درس کو سبسکرائب کر لیا ہے یا لائک کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی خاص نہیں ہے بنسبت آپ دنیا کے جو موضوع یعنی ادھر ادھر کے ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور کروڑوں تک بعض وقت پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال تو والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ اب اس کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہے قرآن کے مضامین تو ان کی باتوں میں سمجھ بھی نہیں آتے۔ ینادون من مکان بعید، گویا کہ ان کو دور کسی، اب دور ایسی آواز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک میدان ہے یا ایک سڑک ہے، لیکن وہاں سے کوئی 1 میل کے دور سے آپ کو کوئی آواز دے اور وہ آپ کو کچھ کہے، کوئی جملہ کہے، تو 1 میل دور سے تو اس کی آواز تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ راستے میں بتیری رکاوٹیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جب قرآن کے مضامین کو پڑھا جاتا ہے یا کوئی مقرر بیان کرتا ہے، وہ اکثر اوقات آپ دیکھیں ہماری سمجھ میں آتے ہی نہیں، گویا کہ ان کو پکارا جا رہا ہے من مکان بعید۔ بہرحال یہ علامات ہیں، اس کو دیکھ لیں سامنے کی طرف۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ سنا دے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے، لقالو تو یقیناً پھر لوگ یہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئیں۔ اعجمی و عربی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو ایمان نہیں لاتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے یعنی انکار کرتے ہیں، تو ان کے کانوں میں انکار کے ڈانٹ ہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے انکار کی۔ اب یہ نہ قرآن کے مضامین کو سن سکتے ہیں یعنی اس کے حقیقت، اور نہ دیکھ سکتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ
أولئك ينادون من مكان بعيد. Had we made it a Quran in a foreign language, they would have said, if only its verses were made clear. Non-Arabic and an Arab say, for those who believe, it is guidance and healing. But as for those who do not believe, there is heaviness in their ears, and it is blindness for them. These are being called from a distant place. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔